اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہمارا موضوع ہے عدل۔ سب سے پہلے ہم عدل کی تعریف جانیں گے۔ عدل کے لغوی معنی۔ عدل کی لغوی معنی ہے برابری، انصاف، حق کو حق دینا۔ شرعی اصطلاح، ہر چیز کو اس کے جائز مقام پر رکھنا عدل کہلاتا ہے۔ عدل کا تعلق صرف عدالت سے نہیں بلکہ معاشرت، تجارت، گھر اور حکمرانی کے ہر شعبے سے ہے۔ معاشرت سے مراد ایسی جگہ جہاں پہ آپ زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ معاشرہ لوگوں کے مل جل کر رہنے سے قیام میں آتا ہے۔ تجارت یعنی جو بھی آپ کام کرتے ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، تجارت سے مراد یہ ہے کہ آپ مال کی خرید و فروخت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کا عدل کا ہونا ضروری ہے۔ گھر، اگر گھر کے آپ سربراہ ہیں تو آپ نے عدل کیسے قائم رکھنا ہے، بچوں میں آپ نے عدل کیسے رکھنا ہے، ماں باپ میں کس طریقے سے آپ عدل قائم کریں گے، بہن بھائیوں میں کس طریقے سے عدل قائم کریں گے، ہر لحاظ سے آپ نے عدل کو برقرار رکھنا ہے۔ اور حکمرانی کے ہر شعبے سے، کہیں بھی آپ حکمران ہیں، کہیں بھی آپ گھر کے بڑے ہیں، چاہے تجارت میں آپ کو کسی نے حکمران مان لیا، چاہے آپ کسی ادارہ میں کام کرتے ہیں، تو ہر چیز میں آپ حکمرانی کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ کسی بھی شعبے میں استعمال ہو سکتا ہے۔ تو مطلب عدل کا برقرار ہونا ہر شعبے میں ضروری ہے۔ قرآن مجید میں عدل کا حکم، سورۃ النساء آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے بنو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہی تقویٰ کے قریب تر ہے۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کا مطلب ہے پرہیزگاری، یعنی گناہوں سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں سے منع کیا ہے وہاں پہ جانے کی آپ کو کبھی ہمت نہ ہو، اور جہاں پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جانے کا حکم دیا ہے وہاں سے کبھی بھی آپ کی غیر حاضری نہ ہو۔ یہ ہے تقویٰ۔ عدل کی اقسام۔ انفرادی عدل۔ انفرادی عدل سے مراد انفراد فرد سے ہے، یعنی خود کے ساتھ انصاف، خواہشات پر قابو۔ معاشرتی عدل، تمام افراد کو برابر حقوق دینا۔ قانونی عدل، عدالتی فیصلوں میں غیر جانبداری، یعنی کسی ایک بندے کی سائیڈ نہ لے لے بلکہ کیا کرے، دونوں فریق کی بات سن کے یک طرفہ فیصلہ بھی نہ کرے۔ جو فیصلہ دونوں فریق کی بات سننے کے بعد نکلتا ہے وہ قانونی عدل کہلاتا ہے۔ خاندانی عدل، گھر میں سب کے ساتھ یکساں برتاؤ۔ جیسے بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکوں کے ساتھ زیادہ پیار و محبت کی جاتی ہے اور لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ کم اور اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، تو یہ خاندانی عدل میں پھر پورا انسان نہیں اتر سکتا۔ عدل کی اہمیت۔ عدل اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ عدل سے معاشرہ پرامن بنتا ہے۔ عدل ظلم کے خاتمے کا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن عدل کے ترازو قائم ہوں گے۔ عدل اور ظلم کا فرق کیا ہے؟ عدل کہتے ہیں حقدار کو اپنا حق دینا، مساوات پر مبنی معاشرے میں امن، اور ظلم ہوتا ہے کسی کا حق چھیننا، جانبداری پر مبنی معاشرے میں فساد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں۔ قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں معاملہ پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ، بنی مخزوم کی عورت نے چوری کی ہے، کیونکہ بنی مخزوم ذرا اتھارٹی والا قبیلہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے عدل کو قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، دشمنوں کے ساتھ بھی عدل کا برتاؤ کیا۔ عدل کی عملی مثالیں۔ حضرت عمر کا دور خلافت عدل و انصاف کی روشن مثال ہے۔ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے ساتھ بھی عدل، زکوٰۃ و صدقات کی منصفانہ تقسیم عدل کی اہم مثالیں ہیں۔ آج کے دور میں عدل کی ضرورت۔ معاشرے میں ناانصافی بڑھتی جا رہی ہے۔
عدل قائم کرنے سے کرپشن ختم ہو سکتی ہے، غریب اور امیر برابر ہو سکتے ہیں، امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ خلاصہ اور نصیحت یہ ہے کہ عدل کرنا صرف حکومت کا نہیں، ہر فرد کا فرض ہے۔ عدل ایمان کا تقاضا ہے۔ ظلم سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ ہمیں عدل پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔